نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے تھے۔ ایک تو نماز سے دنیا کی سب نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، پھر نماز سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اور ہماری نماز میں تو دکان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ایسی نماز پھر تاثیر نہیں لا پاتی، تو نماز کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، اس لیے پھر گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو نماز کو نماز بنانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کویسچن پوچھے، فرض کرو آپ سے، جی آپ نے نماز کو بنانا سیکھا؟ ہم نے کہا نماز بنانی سیکھی ہے، بس بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں نماز یاد کروا دی اور ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے ایسے پڑھنی شروع کر دی۔ سیکھی کہاں ہے نماز ہم نے؟ پہلے وقتوں میں مشائخ کے پاس آ کے لوگ نماز پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں، مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے آگے امت کو سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کی طرف کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی نہ دنیا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر آتا ہے، آتا ہی نہیں۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری حضوری بن جائے، اس کے لیے ہمیں کثرت ذکر کرنی پڑے گی۔ آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ؟ ذکر سے انسان کو یکسوئی ملتی ہے، اور وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن پھر نماز میں کام آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ، تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا، اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھانے کے لیے، مہارت بڑھانے کے لیے، اپنے سکل کو امپروو کرنے کے لیے۔ چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے میری زندگی کی۔ میرے گھر والے آرام کی نیند سو رہے ہوتے تھے، اور برف باری کے ہے، اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اس میں اختیار نہیں ہے بندے کا کہ جی کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، نہیں، وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، سب کو پڑھنے ہیں۔ تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہیں چیزیں، البتہ اس کے بعد
کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت۔ چنانچہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12، جیسے ظہر کی 4 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں، وہ بندے کا اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کو آپشنل کہتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، بس کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ یہ نمازیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حیران ہوتے ہیں، حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا۔ تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز دے دی جائے، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے تھے مزدوری کے۔ ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، اور میرے پاس تو کچھ وسائل نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی رخصتی کیسے کروں گا۔ اس کی بات سن کے آپ کے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو 10,000 روپے دے دیتے ہیں، بھئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000 روپے لے۔ اب دیکھیں، ضابطہ یہ تھا کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپیہ مل گیا۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا، وہ جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اب وہ شہد کی ایک بوتل آیا، لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے
مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے میں استعمال کرے. وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار تھا، لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی. اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے کے نام اعمال میں نوافل کو دیکھو، اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو. سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ان کو ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان کر دیں گے. پھر یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا حصار ہے کہ جو بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے وہ فرائض کو اپنے وقت پہ زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا. اور اگر نوافل میں سستی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے میں سستی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ انسان بدبخت اور شقی بن جائے گا. تو نوافل حصار ہیں انسان کے فرائض کا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان بچے باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز کے فرائض پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا کسی اور جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی. اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر گئی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے پہلے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد سے چلے جائیں گے. تو گویا اب نوجوانوں نے صرف فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کے پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہ رہا. اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ فرض میں بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے. تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھیں کہ اپنے فرائض کے گرد ایک حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو سعادت ہے جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں. گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں
اس سے پوچھو اس سے پوچھو کیا عمل کریں کیا عمل کریں. بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں. نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل کے بدلے قیامت کے دن ان بندوں کو نور عطا کیا جائے گا. قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا. جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں, اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہوں گے. اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے, ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ان کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ, یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا, اب یہاں نہیں ملے گا. ہر بندے کو اس کا نور کام آئے گا. تو یہ نوافل قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوں گے. اب ایک بندے کے ہاتھ میں سیل فون کی روشنی ہے, ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے, اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی ہے. تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی میرے لیے بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے. تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے دن زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن خوش لوگ ہوں گے, خوشی کا اظہار کرنے والے لوگ ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا, پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی, اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے. تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے, اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالی قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ربیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری رفاقت عطا فرمائیں گے. آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت ادا فرمائیں. ایک بچہ اگر کسی مجمع میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا ایک امتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بچھڑ کے پریشان ہو. اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ, میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کرنے پر. پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ, پاؤں, آنکھ یہ سب ہمارے معاون ہیں, ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں.
تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو، تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے۔ تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ان کی زبان کے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا بعض بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کہ ان کے منہ سے بات نکل جاتی تھی، اللہ پوری کر دیتے تھے۔ تو انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے پر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دن کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی کفالت فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ پورے دن کے کاموں میں اللہ اس بندے کی کفالت فرماتے ہیں جو دن کے شروع میں نماز پڑھ لیتا ہے، نوافل پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں۔ اللہ جب کفیل بن جائیں تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتی۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں گا، یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا، تو مستغنی ہو جائے گا سب سے، تجھے دوسروں کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کتنے ہیں انسان کے لیے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے، اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹ۔ تو اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں سے مشغول کر دیا۔ ولم اسد فقرک، اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے،
اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں. ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان ہوتا ہے. اللہ اس کے تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے. تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا، اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں. ان نوافل میں جو سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں جو فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا. جیسے ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں. وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، ان کو ضرور پڑھیں. اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی تو 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں. اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے. جن کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جن کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے اور وتر کے آخر پہ پھر 2 رکعت نفل ہیں. تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں. جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نے نمازوں کو نوافل کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم ہے کہ آپ نوافل میں سے جو سب سے اعلیٰ نوافل ہیں، تہجد کے نوافل، ان کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں. تہجد کی نماز پڑھنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کے روٹین کا مسئلہ ہے. عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے. جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. الارم لگا کے رکھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی. تو ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ، ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں. پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نظر نہیں آتا. اور اس میں اپنے اپنی سوچ کی بات ہے. آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد نہیں پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے، مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے. حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی السلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا. تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے. پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، شکل ہی نہیں پسند کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں کو انعام سے بھر دوں. چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں، میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں، ان کی صرف کروٹ بدل دو.
وہ سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو۔ اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے۔ میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں، یا کروٹ بدلتے ہیں، یا بندوں کو سلا دیتے ہیں۔ تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ ہمیں رات کی اس عبادت سے محروم نہ فرما دیجیے، اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے، غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی۔ تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں، اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے آپ یوں سمجھیں کہ جن لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں، ان کو اگر اپنے دوست سے ملنے کا وقت مل جائے تو کتنے خوش پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے اس قسم کے تعلقات میں ان کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے، پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا۔ وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کی جو انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض کی بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں؟ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں۔
فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے. تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا. مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں. یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے. اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے. وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں. ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے. عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے. اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں. یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے. چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں. وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں. کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے. 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے. جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں. اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لے
تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا تھا اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد بیان کرتا تھا۔ آج راتوں کو اٹھنے والے بہت تھوڑے ہو گئے۔ اس قحط الرجال کے دور میں دلوں میں یہ نیتیں کیجئے کہ ہم ان نوافل کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔